کے لیے بد دعا مانگے. یہاں پر حضور نے بد دعا نہیں مانگی. اگر حضور نے مانگی ہوتی ہے اللہ روک لیتا آپ بد دعا نہ کریں. کافر خود اپنے لیے بد دعا مانگ رہے ہیں, لیکن اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ, ہم ان کے لیے عذاب نہیں بھیجیں گے, آپ رہتے ہیں. پھر کیا کریں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ پاک نے فرمایا ہم ان کی طرف عذاب کرنے والے نہیں ہیں. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کیوں کہ آپ ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں, آپ ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اس دعا کی وجہ سے ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے. دیکھیں وہاں پر بھی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ارشاد فرمایا کہ نحن مکہ کی ہم قسم اس لیے کھا رہے کہ آپ رہتے ہیں. یہاں پر فرمایا کہ ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں اس لیے کہ آپ ان کے اندر رہتے ہیں. تو حضور کی شان پتہ چلی نا. اسے معلوم یہ ہوتا ہے اکیلا میں نہیں رحمت کا حامی, آپ نہیں ہیں, بلکہ حضور کی رحمت تو کافروں کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے. ابھی بھی جو کافر ہیں کتنا ظلم کرتے ہیں. انہوں نے کیا قرآن پاک کو نہیں چلایا؟ کیا انہوں نے مسلمانوں کو زندہ دفن نہیں کیا؟ کیا برما کی حالت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زندہ جلایا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ, حضور کا نام لے کر کیا کیا انہوں نے کیا. وہ الفاظ میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن اس کے باوجود ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس وجہ سے کہ حضور کی رحمت یہ نہیں ہے کہ اس وقت حضور موجود تھے تو حضور کی رحمت ہی آج نہیں ہے, آج بھی ہے. اللہ مہلت دیتا ہے ہم کو. کس کے صدقے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. یہاں پر ہمیں معلوم یہ ہوئی بات کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا اعلیٰ ہے. بہرحال دعا یہ کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی کو کی محبت عطا فرمائے. کیونکہ سورۃ البلد ہے اس لیے آگے اللہ فرماتا ہے سورۃ البلد کے اندر ہی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا ہے. کیونکہ انسان ماں کے پیٹ میں رہا, بڑی مشقت اس نے جھیلی, ماں نے بھی, اور جو پیٹ میں ہوتا ہے پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے دودھ پیتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد خود کی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے, اس کو دوسرے انسان سنبھال رہے ہوتے ہیں, یہ اس کا عالم ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ مشقت والا پیدا کیا ہے, تکلیف میں پیدا کیا ہے. پھر فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ, کیا آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی قدرت نہیں ہے؟ وہی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے, کیا یہ گمان کرتا ہے؟ یہاں پر کچھ کافر تھے وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں کہ ہمارا ثانی کوئی نہیں. ایک کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا بڑا طاقتور تھا کہ اگر چمڑا اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا جاتا اور 10 بندے بھی اس چمڑے کو کھینچتے تو اس کو سائڈ پہ ہلا نہیں سکتے تھے, اتنا وہ طاقتور تھا, اتنا وہ جاہو جلال والا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہی طاقتور ہیں؟ نہیں نہیں, ایک طاقت اس رب کائنات کی بھی ہے. فرعون اور نمرود نے بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھا تھا. فرعون کی حکومت کس سے بھولی ہے کہ اس نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کی, لوگ اس کے پاس آ کر سجدہ کرتے تھے, وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, لیکن اللہ پاک نے پانی کے اندر اس کو موت عطا فرمائی. نمرود جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, لوگوں سے سجدے کرواتا تھا, ایک مچھر کی وجہ سے اس کی موت آ گئی. دیکھیں ابرہا جس نے کھانا کعبہ اٹھانے کی نیت کی تھی, ابابیلوں سے اللہ پاک نے ان کو ہلاک کرایا اس کی قوم کو. تو یہ رب کی طاقت ہے. کوئی اپنے آپ کو قدرت والا سمجھے تو یہ ہو نہیں سکتا, اللہ ہی قدرت والا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا, اور انسان یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بڑا مال فنا کر دیا, میرے پاس تو بڑا مال تھا, میں نے وہاں لگا دیا, شادی ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی پر 10 لاکھ روپے خرچ کر دیا, میں تو مری گیا تھا وہاں پر 50,000 روپے خرچ کر کے آیا, میں تو فلاں جگہ گیا, دبئی گیا سیر کرنے کے لیے, میں تو بینکاک گیا سیر کرنے کے لیے, وہاں پر اتنے پیسے خرچ کر دیے, میں تو شادی پہ گیا اپنے بچے کی, وہاں پر میں نے اتنے پیسے بہائے, اتنے لٹائے کہ لوگ دیکھ رہے تھے, اس گاؤں کے, اس شہر کے لوگ کہ پہلی بار ایسی بارات دیکھی ہے. یہ ہم فخر کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو غرور کے اندر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے بیان کر لیتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے فرمایا تم جتنا مرضی مال
استعمال کر لو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مال کی محبت نے ان کو ہلاک کر دیا. وہ مال سے بڑا پیار کرتے ہیں, مال سے بڑی محبت کرتے ہیں. مال ہی کی وجہ سے بندہ شراب نوشی کرتا ہے, مال کی وجہ سے بندہ زنا کرتا ہے, مال کی وجہ سے بندہ حسد تکبر کرتا ہے, مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بندہ بڑا سمجھتا ہے, دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر, مال کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ انہوں نے قبروں کے منہ کو دیکھ لیا, یعنی وہ قبروں میں اتر گئے. حال ان کا یہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا, وہ مقولہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور و معروف ہے کہ انسان جتنا بھی مرضی بن جائے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے, اپنے آپ کو بڑے منصب پر فائز کر لے, لیکن جب اس کی موت آتی ہے پھر اس کا نہ مال دیکھا جاتا ہے, نہ اس کی شان و شوکت دیکھی جاتی ہے, نہ اس کی جاہ و جلالت دیکھی جاتی ہے. بس اس کو یہی دیکھا جاتا ہے کہ ابھی موت آنی ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ بڑے غرور تکبر میں رہا کرتا تھا. آپ نے سمجھانے کے لیے یہ حکایت ذکر فرمائی. بڑے غرور تکبر میں زندگی گزارتا تھا. ایک بار کئی ہزار فوجیوں کے پروٹوکول میں کہیں پر وہ جا رہا تھا. بڑا خوبصورت لباس پہنا, ہیرے جواہرات کا بنا ہوا تاج پہنا ہوا تھا اس نے سر کے اوپر, گھوڑے پر سوار تھا. اتنے میں ایک شخص جس کا پھٹا پرانا لباس تھا, اس نے فوجیوں سے کہا کہ میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. فوجیوں نے کہا تمہاری اوقات کیا ہے, تم کہاں اور بادشاہ کہاں؟ بادشاہ تو ایسوں سے بات نہیں کرتا. اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں, بادشاہ سے ہی میں نے بات کرنی ہے. وزیروں نے کہا تم اگر بات کرنا ہی چاہتے تو ہمیں پیغام دے دو, ہم بادشاہ تک پہنچا دیں گے. وہ راستے میں ہی فوجیوں سے وزیروں سے لڑنا شروع ہو گیا کہ میں بادشاہ سے ہی ملنا چاہوں گا. بادشاہ نے کہا چلو 1 منٹ کے لیے اس کو ٹائم دے دو. جب وہ پھٹا پرانا لباس والا بال جس کے بکھرے ہوئے تھے بادشاہ کے قریب آیا, بادشاہ کو کہا میں تم سے الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا یہاں پر بات کرو, تم غریب ایک نادار انسان, تمہارا لباس گندا, مزاج خراب تیرا, میں بادشاہ ہوں, مجھ سے بات کرنے کی تمہیں تمیز نہیں ہے. کہا بادشاہ چلو الگ بات میں سننا چاہتے تو کان ہی قریب کرو. جب بادشاہ نے کان قریب کیا تو وہ پھٹے پرانے لباس والے نے جس کے بال بکھرے ہوئے تھے, اس کی حالت ظاہری ٹھیک نہیں تھی. اس نے بادشاہ کے کان میں کہا اے بادشاہ میرا نام اسرائیل ہے, میرا نام اسرائیل ہے. جب بادشاہ نے یہ لفظ سنا تو تھر تھر کانپنے لگا, پریشان ہو گیا, چہرے کا رنگ بگڑ گیا. فوجی آگے ہوئے, وزیر آگے ہوئے. بادشاہ نے کہا بادشاہ کیا ہوا؟ اب بادشاہ کو تو بھول گئی اسرائیل علیہ السلام کا نام, ابھی ہم نے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اسرائیل علیہ السلام ہمارے سامنے آ جائے تو پھر کیا حالت ہوگی, وہ تو اسی وقت جانتے ہیں جب موت آئے گی. بادشاہ نے کہا مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنا مال و اسباب اپنے خاندان میں بانٹ دوں, کچھ وصیتیں کر دوں. اسرائیل علیہ السلام نے کہا کچھ بھی ہو جائے اب ٹائم نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا, کہ بہت سارے لوگ ایسے ہو کہتے ہیں ہم نے مال کو تو فنا کر دیا, ہم نے اتنا مال خرچ کر دیا. جتنا مرضی خرچ کرو اللہ کے نزدیک تمہاری اوقات مچھر کے برابر بھی نہیں. مچھر تو دور کی بات, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. کوئی عزت نہیں اس مال کی, اس دنیا کی. جب اتنے بڑے بادشاہ کو مال چھوڑنا پڑے گا, شان و شوکت چھوڑنی پڑے گی, تو ہماری اوقات کیا ہے؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں آ کر رجوع کر دیں. یہ آیات بینات سورۃ البلد کی ہمیں پکارتی ہیں. آگے بھی یہ موضوع سورہ بلد کا انشاءاللہ جو رہتا ہے وہ ذکر ہوگا اگلے جمعے, لیکن آج کی نصیحت اور وصیت ہماری یہی ہے. ایک بات یہ ہے کہ جو ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب سے محبت کرو, حضور سے محبت کرنی ہے, جو دوسری آیات ہیں اس کے اندر ہماری اصلاح کی بات ہے. محبت کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, کسی پر غرور نہ کریں, تکبر نہ کریں. یہ نہ ہو میں یہاں کھڑے کھڑے غرور کر رہا ہوں, تکبر کر رہا ہوں, وہاں مجھے موت آ گئی. اللہ کا فرمان ہے, رسول اللہ نے اپنی زبان سے فرمایا کہ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اگر آج غرور کی حالت میں دکان پہ بیٹھے فخر کرتے ہوئے, حسد کرتے ہوئے مجھے موت آ گئی نا, تو کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں کہ میں اپنے آپ پر فخر کرتا, میرے پاس مال ہے,
کہ باہر جاتے ہیں، جب باہر سے واپس آتے ہیں تو ذہن کے اندر خیال آتا ہے، باہر کی بھی بات یہاں پر بھی، کہ جس طرح اس نے گھر بنایا ہے میں بھی ایسے ہی بناؤں گا۔ وہ اپنے اندر کمی، احساس کی کمی ہوتی ہے، یار میرا ہمسایہ تھا پہلے وہ غریب تھا، آج اس نے بڑی کوٹھی بنا دی، میں بھی بناؤں گا۔ اب مقابلے بازی ہوتی ہے، یار مجھے بتائیں مقابلے بازی کتنی آپ کریں، کتنی کر لیں، یہ کوٹھی ہمارے ساتھ چلی جائے گی، ہمارے ساتھ چلی جائے گی، کیا قبر یہاں پہنچ جائے گی؟ بلکہ دور کی بات، یہ جانا تو دور کی بات، ہمارے گھر والے ہمارے گھر کے اندر ہماری قبر نہیں بنائیں گے یار، کہیں گے نہیں یہ مر گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، ہمارے کام کا نہیں، اس کو جاؤ قبرستان میں دفن کر دو۔ اگر مال سے اتنی محبت ہوتی، گھر والوں کو ہم سے اتنا پیار ہوتا تو ہونا یہ چاہیے تھا گھر والے اپنے گھر میں دفنا لیتے، لیکن کہتے ہیں نہیں قبر یہاں نہ بناؤ، کیونکہ قبر بنانا، قبر کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس لیے کوشش کر کے جتنا بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اللہ نے جو دیا اس پر صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ برکت کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔